کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأعوذ بالله من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، پچھلے درس میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سنا رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کپڑے کا نام لے کر کے یہ دعا کرتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ واسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. یہ حدیث پڑھ کر ہم نے سنایا، اس کا ترجمہ بھی کیا اور آپ حضرات کے سامنے ہم یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی اور کئی مثالیں دی کہ جو اللہ کے رسول دعا کرتے، اللہ جس طرح سے تو نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا پہنایا تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ اس کپڑے میں خیر و برکت ڈال دے، خیر و برکت والا کپڑا بنا دے، اور پھر وخیر ما صنع لہ، اور اللہ ایک کپڑا جس اچھی چیز کے لیے، جس خیر کے لیے تیار کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ خیر بھی ہمیں دے دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ، اللہ اس کپڑے کے اندر جو شر ہو اس شر سے ہمیں بچا دینا. وَمَا صُنِعَ لَهُ، اور یہ کپڑا جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس کے بھی شر سے محفوظ رکھنا. پوری تفصیل گزر چکی ہے اور کئی میں نے مثالیں دی تھی. وقت اور حالات اور دور حاضر کا تقاضا دیکھ کر کے ہم نے ایک معاشرے میں جو آج اس دعا کو ہم پڑھتے بھی نہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کپڑا پہن رہے ہیں کس لیے پہن رہے ہیں. کپڑا کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ سطر ڈھانپنے کے لیے. آج سطر کھول رہے ہیں کپڑا پہن کر کے بھی. اور پھر نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اس پیشین گوئی کی آج ہم مصداق بن رہے ہیں
کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا میرے امت کے 2 جہنمی ایسے ہیں کہ جنت کی خوشبو وہ نہیں پائیں گے، قبر سے اٹھے حشر میں گئے سیدھے کہاں ڈال دیے گئے؟ وہ جہنم میں، یعنی جنت کی خوشبو بھی نہیں، حالانکہ جنت کی خوشبو تو حشر میں بہت دور تک سنائی محسوس ہوگی۔ ان میں پہلی کیا ہے؟ عورتیں ہیں، نساء عورتیں ہوں گی، کاسیات کپڑا تو پہنے ہوں گی، عاریات لیکن جسم ان کا سارا کھلا ہوگا، جسم پورا کھلا ہوگا، عاریات نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، برائیوں کی طرف نافرمانیوں کی طرف مائل ہوں گی اور دوسروں کو مائل ہونے کی دعوت دیتی ہوں گی، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ دیکھیں کپڑا پہنے ہیں لیکن اس کا وجہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اریاں ہیں، برہنہ ہیں، ہمیں اس سے، اور یہی حالت مردوں کی بھی ہے، یہی حالت مردوں کی بھی ہے۔ انسان اللہ اکبر، حضرت علی اللہ کے رسول علی خبردار لا تبرز، کسی زندہ یا مردے کی ران نہیں کھولنا، اپنی ران غط فقط، اپنی ران پہن لو۔ اور آج انسان چڈی پہننا ایک عام سا فیشن بن گیا ہے۔ تو ہر ایک میں اس حدیث کے آخر میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، تو اس کے آخر میں ایک بڑی اہم زیادتی ہے، وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ حدیث پوری ہو گئی کہ جب بھی آپ نیا کپڑا پہنتے، چاہے قمیص ہو، کرتا ہو، پائجامہ ہو، عمامہ ہو، داخلی لباس ہو یا خارجی، داخلی سمجھتے ہیں نا جتنے بنیان وغیرہ پہن لیتے ہیں یا اوپر والے، ہر ایک جو ہے وہ اس کپڑے کا نام لیتے اور کتنی پیاری دعا کرتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے، اسألک خیرہا وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع به۔ یہ تو حدیث ہو گئی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اس میں ابو نضرہ جو راوی گزرے ہوئے ہیں، ہے نا، ابو نضرہ سند میں دیکھیں ابو سعید خدری کے شاگرد، ابو سعید خدری شاگرد، یہ تابعی ہیں، بہت سارے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے، شاگردی نصیب ہے۔ یہ کہتے ہیں، حدیث کو نقل کر دیں، دیکھو یہی سلف کا طریقہ تھا، حدیث تو بیان کر دیا، حدیث رسول سنا دیا، کون؟ ابو نضرہ۔ پھر ابو نضرہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں نے اصحاب رسول کو دیکھا ہے۔ پتہ چل گیا کسی ایک صحابی کی ان کو ملاقات نہیں، بہت سارے صحابہ سے ملاقات ہے۔ صحابی ایک کو کہتے ہیں اور اصحاب جمع، تو کیا ان کے الفاظ ہیں فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا، ہم نے اصحاب رسول کو دیکھا کہ جب ان میں سے کوئی انسان نیا کپڑا پہنتا تھا، ٹھیک ہے نا، نئے کپڑے کو پہننے کے بعد اللہ رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ اصحاب رسول جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس دعا کو پڑھتے، اور اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد بھی جب لوگوں کے سامنے آتے، یعنی آدمی بسا اوقات نیا کپڑا تو گھر میں پہن لیتا ہے نا، دعا پڑھ لیا، لیکن اصحاب رسول جب اپنے گھر سے ایک نیا کپڑا پہنتے، باہر دوسرے اصحاب رسول اور دوسرے لوگوں کے سامنے آتے اور لوگ دیکھتے کہ آج نیا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیتے۔ یہ بھی یاد کر لیں، بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى، کیا پڑھتے؟ تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى،
دونوں فرق رکھیے. یہ دعا کا حصہ نہیں ہے, یہ مسنون دعا کا حصہ نہیں ہے. مسنون دعا تو کیا تھی؟ اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ واسألک خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له. یہ تو مسنون دعا ہے. یہ تو انسان اپنے گھر میں اکیلا پہن رہا یا کوئی ہو سامنے تو پہنتے ہوئے پڑھ لیتا ہے, خود پڑھ رہا ہے. لیکن جب باہر وہ نکلتے, دوسرے صحابہ اور دوسرے ساتھی دیکھتے تو ان کو دعا دیتے. نیا لباس پہنے تو دوسرے کو جو دعا دینا چاہیے وہ چیز. جی ہاں, دوسرے کو. ہاں اللہ سے کہتے نہیں سمجھے. جو صحابہ دیکھتے وہ یہ کہتے, کیا کہتے؟ ماشاء اللہ طوبی لی ویخلف اللہ تعالی. خوب مزے سے پہنو, ہاں, اور مستقبل کی فکر نہ کرو. جب یہ پرانا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا, تو اللہ تعالی دوسرا اور تمہیں نیا دے گا. ہاں نہیں سمجھ, ایک دعا ہو گئی نا کہ بھائی آپ پہنے اور آپ کا کپڑا پھٹ جائے گا تو اللہ اور آپ کو نیا دے گا. یہ جملہ بڑا اہم ہے. پتہ چل گیا کہ صحابہ کی سنت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیا جوڑا, نیا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھتے تو اس میں کیڑے نکالنے کے بجائے حسد, اور جو سب سے بڑی چیز ہے, سمجھ گئے نا, حسد, کینہ کپٹ اور کوریدنا. کہاں سے نیا نیا کپڑا سال میں 3 مرتبہ سلاتا ہے یہ؟ ارے بہت مشکل ہے. غیروں سے نہیں, اپنوں میں. یہ اپنوں میں کہاں سے یہ پہنتا ہے؟ تو حسد کینہ کپٹ کے بجائے آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. کیا تبلی بھائی اللہ نے تمہیں دیا ہے, خوب استعمال کرو. اس کے پھٹنے پرانے ہونے کی پرواہ نہ لو کہ ہاں بچا کے رکھو اور برابر پہنو بھی نہیں, ننگے بدن نہیں. خوب مزے سے پہنو, اللہ کا شکر ادا کرو. وَيُخْلِفَ اللَّهُ لَكَ, اور آئندہ اللہ تعالی اور تمہیں دوبارہ اور دے گا, دوبارہ اور دے گا. بات ہو گئی نا. یہ تو آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کسی اپنے ساتھی صحابی کو کپڑا پہنے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے تبلی ویخلف اللہ, اس کو پہنو تو پرانا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نیا دوبارہ دیں گے. ایک چیز ہو گئی. یہاں ایک چیز اور بتائیں. یہ تو سنت ہی ہے. ابھی جو آپ نے سنا کہ نیا کپڑا پہننے والا تو اپنی دعا پڑھے گا اور دوسروں کو چاہے کہ اس کو نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو یہ جملہ استعمال کرے. اس میں خیر خواہی ہے, ہمدردی ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اور یہ سب کو کرنا چاہیے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حدیث موقوف ہے, یعنی صحابہ کا دستور ہے. لیکن صحیح بخاری وغیرہ کی ایک روایت ایسی بھی ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسی دعا دی ہے. تو دعا کیا ہو جائے گی؟ مسنون ہو جائے گی. تو ہمارے سامنے دونوں چیزیں آ گئی. کیا؟ پڑھنے والا, نیا کپڑا پہننے والا دعا پڑھے, اور دیکھنے والوں کو چاہیے کہ بھی اس کو دعا دیں. یہ دونوں سنت ہے, لیکن دونوں کی دعائیں دو ہیں. اب آئیے, ام خالد
بنت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہا. کون؟ ام خالد. ام خالد یعنی خاتون ہے. کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. نبی علیہ السلام اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثياب فيها خمیصۃ سوداء. نبی علیہ السلام کے پاس ایک کپڑا لایا گیا ایسے ہے، تو اس کے اندر کالے کلر کی ایک شال تھی، چادر تھی، خمیصہ چادر، شال جس کو کہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ قال من ترون نقصها هذه الخمیصہ. بھائی یہ بڑی اچھی شال آئی ہے، بہترین چادر ہے، تم لوگ کیا خیال ہے کس کو پہنا ہوگا، میں کس کو دوں گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام. دیکھو یہیں سے پتہ چلا کہ آدمی جو کچھ ملتا ہے سب اپنا نہیں بلکہ پیارے نبی کی سنت کیا ہے، غیروں کا بھی خیال رکھنا. گفٹ تو اللہ کے رسول کو دیا نا، لیکن اللہ کے رسول وہ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، پھر اخلاق تھا، آپ دوسروں کو دے دیتے تھے، دوسرے پہن لے. تو یہ ام خالد کہتے میں تو بچی تھی، اپنے والد کے ہاتھ گئی تھی. ارے اتنی بالکل بچی نہیں، یعنی سوچ بوجھ والی، تبھی تو حدیث روایت کر رہی ہے نا. نبی علیہ السلام کے سامنے وہ شال جب آئی تو اللہ رسول نے لوگوں سے پوچھا من ترون نقصها هذه الخمیصہ، یہ چادر یا یہ شال میں کس کو دوں گا معلوم ہے؟ سارے لوگ خاموش رہے. فاسکت القوم، ساری قوم کیا ہو گئی؟ خاموش ہو گئی، سب کے سب خاموش رہے. اللہ سن فرمایا ائتونی بام خالد، یہ ام خالد ہے، اس کو بلا کے لاؤ. اسے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ام خالد اس وقت سوچ بوجھ والی ہو گئی تھی، اور بعض لوگوں کے مطابق کی بڑی تھی تبھی ام خالد کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سن بلایا ان کو تو اس لیے بعض لوگوں نے بچی نہیں تھی بلکہ کیا تھی، وہ بڑی ہو گئی تھی. ائتونی، ذرا ام خالد کو بلاؤ، میرے سامنے لاؤ. کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچی تو فوتیا بن نبی، تو مجھے لوگ اللہ کے رسول کے پاس، میرے والد تھے، ہم کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آئے. دیکھو کبھی انسان کی خوش نصیبی کہتی، جب اللہ کے رسول کے پاس میں لائی گئی فَأَلْبَسَهَا بِيَدِهِ، تو اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے چادر ہمارے اوپر ڈال دیا. کس کو؟ ام خالد. وقال، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ابلی ابلی و اخلقی. دیکھو بالکل وہی مونس تو مونس کیسے گا؟ ابلی، اس کو خوب استعمال کرو، پرانی کرو. وہ اخلقی، اس کو بچا کے رکھنا نہیں، اللہ نے دیا استعمال کرو، یعنی اشارہ یہ تھا کہ استعمال کرو، آئندہ اللہ تمہیں اور دے گا. تو اگر اس کو دیکھیں گے تو اب پتا چل گیا کہ حدیث رسول، یہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے، خود اللہ کے رسول نے بھی ویسے ہی دعا دی تھی، حکم دیا، کھاؤ، اس کو پہنو، استعمال کرو، پھٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. تو اس کو یاد رکھیں، اگر مؤنث ہے تو ابلی واخلقی، اور اگر مضمر
مذکر ہے تبلی ویخلف اللہ، پہنو اتنا پہنو. کیا مطلب؟ بات ہمیں کہنا ہے کہ اس میں زندگی کی خیر و برکت کی بھی دعا ہے. صحابہ کرام جو کہتے ہیں تو بولے جاؤ جب تک زندہ ہو پہنو. دیکھو آگے دعا نا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عافیت کے ساتھ زندہ کر پہنو، اس کے پھٹنے کی پرواہ نہ کرنا. جب پھٹ جائے گا تو اللہ پھر تمہیں دوبارہ دوسرا دے دے گا. آگے بات سمجھیں. یہاں ایک دعا تو ہو گئی، یہ دعا یاد کر لیں، یہ دعا تو یاد کر لیں اچھی طرح سے. ایک دوسری دعا اور بڑی اہم ہے، سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، حاکم وغیرہ. کون سی حدیث؟ یہ تو بخاری کی ہے. ہاں ام خالد والی بخاری کی ہے. پھر جو ایک دعا تو یاد رکھیں اور ایک دعا اور یاد کر لیں آپ لوگ، اور وہ بھی سب کو یاد کرائیں. یہ دیکھیں جتنا زیادہ دعائیں پڑھیں گے، ایک چیز کی دعا اللہ نے کئی بنات کی، جتنا دعائیں پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا. اور نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد تقریباً جتنی دعا ہے دیکھو سب میں شکر گزاری ہے، شکر گزاری کا پہلو ہے. تو ایک دعا تو یاد کر لیے، دوسری دعا اور بڑی ہے. حدیث کے راوی ہیں معاذ ابن انس، معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس حدیث کو، حدیث معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام احمد اور امام حاکم رحمہم اللہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے. معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال الحمد للہ الذی کسانی هذا من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. کتنی بڑی چیز. آپ ذرا دیکھیں واللہ مومنوں پر کس قدر اللہ تعالی کا کرم. حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من اکل طعاما، جس نے کھانا کھایا، کھانا کھایا کوئی بھی عقل، آپ جانتے ہیں عقل ہر معقول کو عقل کہتے ہیں. آپ دکان پر جائیں معقولات، این سے معقول نہیں پڑھنا، معقولات، اس میں تو آپ کا بریانی بھی ہوگی، جتنے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی یا بڑی سب کچھ ہوتی. تو آپ بریانی کھائیں، چاول کھائیں، روٹی کھائیں اور جو کچھ کھائیں آپ، ہر علاقے کے تقریباً کھانوں میں سب کیا ہوتا ہے، ڈفرینس ہوتا ہے. کچھ بھی آپ کھائیں. جس شخص نے کھانا کھایا، کوئی چیز کھائی، اس میں کھانا بھی ہے ساری چیزیں، فقال، اور کھانے کے بعد فارغ ہوا تو کیا کہا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ.
جس انسان نے کچھ کھایا اور کھانے کے بعد کہا الحمدللہ الذی اطعمنی، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اطعمنی ھذا، جس نے مجھے یہ کھلایا۔ ھذا سے مراد آپ پھل کھائیں تو وہ ہے، بریانی کھائے تو وہ ہے، روٹی کھائیں تو وہ کھائیں، مچھلی کھائیں گوشت جو کھائیں، ھذا میں سبق ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، جس میں ہمیں نہ قوت، ہمارے کوئی اس رزق کے پیدا کرنے کی نہ ہمارے اندر قوت تھی نہ ہمارے اندر طاقت تھی، سب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفقہون۔ اللہ فرماتے یہ دانہ جو کھاتے ہو، کبھی سوچا اس کی فصل کو ہم تیار کرتے ہیں یا آپ تیار کرتے ہیں؟ اور پھر تیار کرنے کے بعد تمہارے گھر تک لانا، آپ دیکھتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پر سال یو پی اور بہار کا حشر کیا ہوا؟ گندم بالکل تیار تھا، سال بھر سے کسان انتظار کر رہے تھے، اور دیہات کے لوگ کسان جو ہوتے ہیں اب ایک ایسی ایک مصیبت کھڑی رہی تھی ان کے سر پر۔ پہلے تو تھا صرف کھانا نہیں، اب کھانا تو گیا ہی، کھانا نہیں، اور کھانے کے پہلے لائٹ کا بل سال بھر نہیں، فصل ہوگی تو اناج بیچ کر کے دیں گے، پانی جو سینچائی کی ہے، پانی دینے والے ٹیوب ویل والے سے کیا ایگریمنٹ ہے، وہ بھی بھائی ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی جانتا ہے ہمیں نہیں دے سکتے، فصل تیار ہوگی تو فصل بیچ کر کے دیں گے، قرضے پر پورا نظام ہوتا ہے، اور وہ ضائع ہو جائے تب پریشان ہے نا۔ پوری فصل تیار تھی، گندم کی بالیاں ایسے کسان دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، بس بارش طوفان اور اوپر سے بس، یعنی کچھ کسان تو ایسے تھے ایک دانہ بھی اپنے گھر لانے کا موقع نہیں پائے۔ اسی لیے اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، یہ دعا کرو من غیر حول منی ولا قوہ، سب کچھ تو رب، محنت ہی سے سب چیز نہیں ملتی، آپ تو ایک اسباب اپنائے، باقی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ غفر لہ، جس شخص نے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے کوئی خالق مالک، آپ کا سیٹھ، آپ کا ارباب ہے کوئی ایسا؟ کھلاتا بھی ہے اللہ، بس کھا کے ذرا اللہ کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت۔ اللہ ہارون رشید، مامور رشید کے سامنے کبھی سوچئے، پہلے مامور رشید کے سامنے ایک بڑے عالم دین بیٹھے ہوئی تھے، خیر خواہ ہارون رشید، مامور رشید نے پانی مانگا نوکر سے، ذرا پانی لاؤ، گیا ٹھنڈا پانی شاہی گلاس ملایا دے دیا۔ عالم دین وہاں بیٹھے تھے، مہلن یا امیر المؤمنین، امیر ٹھہرے، کہا ایک سوال ہے، یہی فرق تھا، ایک دیندار، پرہیزگار، خوددار، علم کی قدر کرنے والا عالم بادشاہ کے دربار میں بیٹھے گا تو اسے بادشاہ سے کچھ لینا نہیں ہے، بادشاہ کے دربار میں بھی حق بات وہ کرے گا، حق بات کہے گا، نصیحت کرے گا، اس کے فائدے کی باتیں بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین ذرا ٹھہر جائے، کیا ہوا؟
بتائیے یہ پانی جو ہے، یہ پانی آپ جو صبح سے پتہ نہیں کتنے گلاس پی چکے ہوں گے، ابھی آپ نے پانی منگایا فوراً لا کر کے اس نے دے دیا. فرض کیجئے کہ پانی کا مالک میں ہوں، میرا پانی ہے، میری ملکیت، اور آپ کو پیاس لگی ہے، آپ ہم سے پانی مانگے اور میں نہ دوں، اور پیاس بڑھتی جائے اور آپ مرنے کے قریب ہو جائیں، معلوم پڑے کہ ہاں آپ جان نہیں بچے گی، پھر میں کہوں کہ میں پانی تو دوں گا لیکن قیمت دو، آپ 10 20 25 لاکھ 10 لاکھ دے تو میں دیتا نہیں، آپ کتنا قیمت دے سکیں گے؟ کہا جان بڑی پیاری ہوتی ہے حضرت، میں اپنی جان بچانے کے لیے اگر ضرورت آدھی سلطنت آپ کو دے دوں گا، اس کے بعد کم سے کم جان تو بچے گی، آدھی رہی لیکن جان تو بچ گئی. کہا پی لیں، پی لیا. پی لینے کے بعد کہا امیر المومنین ایک سوال اور ہے. دیکھو یہ تھے ہمارے اسلاف. ایک سوال اور ہے. وہ کیا سوال؟ یہ ہے کہ آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے پانی پی لیا، اللہ نے جو پیٹ میں مشین رکھی ہے کہ اس کو فلٹر کر کے اس کے اندر جتنی وٹامن، جتنی قوت و طاقت پانی کے اندر ہے، سب اللہ تعالیٰ لے کر کے آپ کے بدن میں پھیلا دیتا ہے، اور جو بالکل بیکار چیز رہ جاتی ہے پھر وہ مثانے میں جمع کرتا ہے، پھر پیشاب کے ذریعے وہ نکل جاتا ہے. ہاں سمجھنے کیا ہو جاتا ہے؟ پیشاب کے ذریعے نکل جاتا ہے. کہا اچھا آپ بتائیں، یہ پانی تو آپ نے پی لیا اور پیشاب کی باری آئے تو پیشاب نہ نکلے، آپ کا پیشاب رک گیا، اور میں ڈاکٹر ہوں، آپ مجھ سے علاج کے لیے کہیں تو میں کہہ دوں گا نہیں میں فری میں تو علاج نہیں کروں گا، تو آپ کتنی قیمت دے دیں گے؟ کہا کہ بس کیا بتائیں بھائی، یہ تو جان بچانی ہے، اگر پیشاب نہیں نکل رہا ہے، رک گیا ہے اور ہم جان جا رہی ہے تو کہتا ہوں بھائی آدھی باہر شاہد لے لو حکیم صاحب اور میرا پیشاب نکال دو. کہا کہ بس اب آپ بتائیں امیر المومنین، آپ کی بادشاہت کی کیا قیمت ہے؟ یہ دنیا ہے، آپ کی بادشاہت کی کیا قیمت ہے؟ آدھا گلاس پانی اور آدھا گلاس پیشاب، اس کے علاوہ اور کیا آپ کے پیاس پانی حکومت کی قدر و قیمت ہے؟ یہ ایسی برمحل نصیحت تھی عالم دین کی. کہتے ہیں ہارون رشید، مامور رشید اس قدر رویا کہ لوگ اپنی اپنی دستیاں دیتے تھے آنسو پوچھنے کی، اس کی دستی گیلی ہو گئی. دوستو کم سے کم آج ہم مسلمان دعا بھی نہیں یاد کر سکتے. کتنا بڑا کرم! کیا من اکل طعاما، جس نے کوئی کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی. تو اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. کیوں؟ وہ کون سے گناہ ہے مومن صدق کے دل سے اگر توبہ کرے تو اللہ معاف نہ کر دے، اللہ کا شکر گزار کرے تو نہ معاف کر دے. جب ایک انسان دن میں 10 مرتبہ نہیں کم سے کم 3 مرتبہ تو کھانا کھائے گا، پھر اس کے علاوہ پتہ نہیں آج انسان فریج کھولا چاکلیٹ نظر آیا، کیا خیال ہے؟ آگے بڑھا موز رکھا ہوا ہے، اس کو چلو کھا لیتے ہیں. کسی نے مٹھائی کا ڈبہ دے دیا ہے، گھومتے پھرتے اس کو اٹھا کے دن بھر میں کتنی چیزیں کھاتے ہیں ہم لوگ، سوچو ذرا سا. سب کچھ کہیں ڈرائی فروٹ رکھا ہے وہ ہم نے کھا لیا. سوچو کتنا اللہ تعالی کا کرم. حضرت عائشہ کو قصے کو ذرا یاد رکھو. اللہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، امام مقبول کہتے ہیں ام المومنین عائشہ پردے کے آڑ میں اندر بیٹھتی، ہم لوگ باہر بیٹھ کر کے کاغذ قلم لے کر کے حدیث ام المومنین کو نوٹ کرتے رہتے.
بارہا ہم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کی آواز بالکل بند ہو جاتی تھی، حضرت عائشہ رونے لگتی تھی، اندر سے رونے کی آواز آئے، ہچکیاں بن جاتی تھی ان کی۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ ام المومنین آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ آپ سے اللہ راضی، اللہ کے رسول راضی، آپ کے والد راضی، پوری امت آپ سے راضی، آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا فکر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب یہ حدیثیں میں تم لوگوں کو پڑھاتی ہوں، یہ کھانے پینے والی حدیثیں، کھانے پینے لباس والی حدیثیں، تو ہمیں اللہ کے رسول کا زمانہ یاد آ گیا۔ آج ہمیں اور تم لوگوں کو 3 وقت کی روٹی مل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ساری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری گزر گئی، ایک بڑی خواہش، بڑی تمنا تھی کہ اللہ تعالی ہم کو اتنا دیتا کہ زندگی میں کم سے کم ایک دن 2 وقت کی تازہ روٹی پکا کر کے اللہ کے رسول کو کھلا دیتی، میرا شوق پورا ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور مجھے اس کا موقع نہ مل سکا۔ اللہ نے بہت کچھ دیا کھانے پینے کی، لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد یہ مجھے رونا آتا ہے۔ افسوس کاش کی اس وقت ملا ہوتا تو اللہ کے رسول کو کم سے کم تازہ روٹی بنا کر کے دن میں 2 مرتبہ آپ کو کھلاتی اور آپ کے سامنے پیش کرتی۔ واللہ آج ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، فجر کی بعد سے شروع ہوتا ہے، واللہ فجر کی بعد سے شروع کرتے ہیں اور بستر پہ جانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز رہتی، اس کے بعد کھا کے کیا خیال ہے آپ کا؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں سب بیٹھے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے آئے، اگر لائق بیوی ہے تو کچھ سوچتے ہیں کہ شوہر کو چلو کھلا دے، ناشتے کی باری آئی، دیکھیں یعنی عورتیں کس قدر دن بھر کتنی مرتبہ، بلکہ بسا اوقات واللہ سوچیں کہ بچوں سے زیادہ اپنے بچوں کے باپ کی خیال رکھتے ہیں کتنا۔ کیا ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ کتنا کس قدر اللہ تعالیٰ ہم کو کھلا رہا ہے؟ لیکن بس پوچھ پوچھ کے ٹیشو پھینکتے جاؤ، انگلی چاٹنا شرافت کے خلاف ہو، سمجھ گئے نا، اور ہاتھ دھلو چلے جاؤ، دعا پڑھنا نصیب نہ ہو۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ہم کو اور آپ کو حکم دیا فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا۔ انسان جب کھانے بیٹھتا ہے تو سوچ لے کہ ہاں یہ روٹی، ایک لقمہ روٹی کیسے ملی اس کو، کتنے مراحل طے کرنے۔ اللہ نے بیج خریدنے کی توفیق دی، اللہ نے بیج پیدا کیا، خریدنے کی توفیق دی، ہم نے زمین میں بویا، اللہ رب العالمین اس کو اگایا، ہم نے پانی ڈالا، 3 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پکایا، پکانے کے بعد پھر اللہ نے آٹا بنانے کی مشین دی، وہاں سے آئے ریڈی میڈ، کیا کتنے مراحل طے کرنے۔ جس آگ پر روٹی پکائی گئی وہ لکڑی بھی اللہ نے دیا پکانے کے، اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت دی، پھر ہمیں کھانے کے کتنے مراحل طے کرنے کے بعد ایک روٹی انسان ایک لقمہ اپنے ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ ساری چیزوں کا تصور رکھے اور دل سے یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، شد کے دل سے پڑھیں گے، جب احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کے انعامات فضل و کرم کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی حمد، یہ بھی سنیں، یاد رکھیں۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیا، تو یاد رکھیے گا سب سے بڑا شکر، رأس الشکر الحمدللہ کہا گیا، سب سے بڑا شکر ہے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے الحمدللہ پڑھ لے، سمجھ گئے نا، الحمدللہ، کوئی بھی نعمت ہو، مال کی، اولاد کی، کھانے کی، رأس الشکر الحمدللہ، سب سے بڑا مین شکر ہے تو ایک بندہ اللہ کی حمد کرے۔
تو کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر قوت ولا من غیر حول ولا قوت. پڑھ لیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی. ہو گئی بات. یہ لباس کی بات چلے. اب آگے ذرا دیکھیں. وَمَن لَبِسَ ثَوْبًا، جس نے کپڑا پہنا. جس نے کپڑا پہنا کیا ہے ذرا سوچو. اللہ اللہ. صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں سنا ہے آپ لوگوں نے کہ جنگ احد میں ان کے والد شہید کیے گئے. قصہ معلوم ہے نا. کتنی بہنیں تھیں؟ 6 بہنیں. 6 بہنیں اکیلے. 6 بہنوں پر اکیلے بھائی تھے. باپ ان بچیوں کی گزاری کے لیے اپنا تو بھوکا رہ جاتا، لیکن بعض کچھ بہت سارا قرضہ لے رکھا تھا صرف گھر چلانے کے لیے. ان 9 بہنوں میں صرف 3 کی شادی ہوئی تھی اور 6 بہنیں بھی کنواری کہاں تھی؟ گھر کے اندر تھی. شہید کر دیے گئے. بہت افسوس تھی، افسوس، صدمہ. ابھی جابر بن عبداللہ اپنے پیر پہ بھی نہیں کھڑے تھے اور 6 بہنوں کا معاملہ تھا. ذمہ داری سر پر آئی اچانک. تو کہتے ہیں ایک دن میں ایسے گھر کے دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ نے مجھ کو روتے ہوئے دیکھ لیا. صدمے میں ہم کو دیکھا تو پوچھا جابر اتنا اداس اتنا غمگین کیوں تم یہاں بیٹھے ہو؟ تو جابر کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ جانتے ہیں کہ والد صاحب شہید ہو گئے اور بہت سارے لوگوں سے قرضہ لیا تھا گھر چلانے کے لیے اور 6 بہنیں ہمارے اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے. یا رسول اللہ گھر میں رہتا ہوں تو 6 معصوم بہنوں کی شکل نہیں دیکھی جاتی کیونکہ والد صاحب کو یاد کرنا ساری اپنے آپ کو بہت تنہائی مایوسی ایک قسم کی شکار ہو گئی بہنیں. تو اندر رہتا ہوں تو 6 بہنوں کی شکل نہیں دیکھی جاتی. باہر آ جاتا ہوں اور باہر جب آ کے بیٹھتا ہوں تو بہت سارے لوگوں سے جو والد صاحب نے قرضہ لیا تھا ان میں سے جو بھی گزرتا ہے یا آتا ہے نظر آتے ہیں تو قرضہ مانگتا ہے. باہر بیٹھتا ہوں تو قرض دار ہوں اور اندر رہتا ہوں تو بہنیں. تو اللہ رسول نے اس موقع پر بڑی حوصلہ افزائی کی بات کی. کہا کہ جابر تم اپنے والد کی فکر نہ کرو. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد کو اللہ تعالیٰ نے جب روح گئی تو پوچھا کہ عبداللہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری شہادت سے ہم بہت خوش ہیں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارے والد نے کہا یا رسول اللہ بس ایک ہی تمنا ہے کہ شہادت میں اتنا مزہ آیا کہ ایک مرتبہ دنیا میں ہم کو اور لوٹا دے اور ایسے ہی کفر اسلام کی جنگ ہو اور میں اس میں دوبارہ پھر شہید ہو کر تیرے پاس آؤں. ثم احیا ثم اقتل، پھر اس کے بعد ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ یہی چیز ہے جو ہم دوبارہ کسی کو نہیں دیتے. تمہارے والد تو اس مقام پر ہیں، اللہ تمہارا قرضہ بھی ادا کرا دے گا. کہتے ہی ہوا. ایک دن ایسے ہی کچھ عرصہ گزرا، صدمہ کا شکار تھا، دروازے پہ بیٹھا تھا. سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو پوچھا کہ عبداللہ گھر میں جوتے چپل ہیں؟ گھر میں تمہارے کچھ قالین بچھا ہے کہ نہیں کہ ویسے ہی زمین پڑی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ
باپ انتقال گئے، 6 مہینے، یہاں 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں برابر، ہمارے گھر میں یہ قالین ہوگا اور جوتے چپل ہوں گے، بڑے بڑے کپڑے ہوں گے عالیشان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سیکون، کیوں پریشان ہو، ان قریب تم کو یہ سب کچھ ملے گا۔ کہتے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ملے گا سب، کیوں مایوس ہو، یہی حالات تمہارے ہمیشہ نہیں رہیں گے، حالات تمہارے بدلیں گے۔ کہتے ہیں کہ واللہ جس وقت اللہ کے رسول نے بیان کیا ایک انہونی چیز سمجھتے تھے، لیکن چند سالوں کے اندر گھر کے اندر موٹے موٹے قالین بچھے ہیں، آج کے اسلام کیا کہتے ہیں، فرنیچر، صوفہ سب لگے ہوئے ہیں، اور حمام میں جانے کے لیے الگ چپل اور باہر جانے کے لیے الگ اور گھر میں ٹہلنے کے لیے الگ۔ دیکھا اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو اس طرح سے دے دیتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ تو آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ الحمدللہ یہ جتنے ساتھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ پچھلے جمعے کو یہ پہنا تھا، وہ اگلے جمعے کو کیا پہنے؟ کیا خیال ہے؟ ورنہ آدمی کہے گا کہ ایک ہی کپڑا پہن کر کے آ رہا ہے، آفس میں جانا ہے، دوستوں میں جانا ہے، اور کوئی تقریب آ جائے تو 2-3 جوڑی تو ایک پہلے دن کے لیے ایک دوسرے دن کے لیے۔ اللہ کیسے کتنے کپڑے آج مسلمان پہن لیتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے دیکھ لیتا ہے، خوش ہوتا ہے، آگے پیچھے ادھر پرفیوم استعمال کیا بس چلا گیا۔ کتنے بڑے اجر و ثواب اور کتنے سے محروم اور کس قدر ناشکری۔ تو آپ نے فرمایا وَمَن لَبِسَ ثَوْبًا، جس نے کوئی کپڑا پہنا، اور پہننے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے کوئی کپڑا پہنا اور کپڑا پہننے کے بعد یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کن الفاظ کے ساتھ؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر، اس میں ورزقنی ہے، آپ کے یہاں حدثو بھی ہے، وہ بعض روایتوں میں۔ اچھا ہاں ایک چیز بتا دیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو مانا سب کے ایک ہوگا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی میں روایت کی طرح، یا کبھی راوی کیا کرتے ہیں سمجھانے کے لیے اس کو ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مدرج، یعنی تفسیر کے لیے کسی مقصد کے تحت تفسیر کے لیے مدرج، حدیث مدرج۔ اور اب نیا انداز کیا ہوا، اس مدرج کو بریکٹ میں گھیر دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں نہیں، بات اور سن اس کو کوئی بات نہیں۔ تو ہاں ہمارے ہاں وہ رزقنی بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہے اصلا تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں، یہ اختلاف نسخ سمجھ گئے نا۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، یا ھذا الثوب، یا ورزقنی جو ہے، یہ سب الفاظ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو پچھلی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن تھوڑا سا یاد کرنے کی، پڑھنے کی، یاد رکھنے کی اور احساس کی ضرورت ہے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے، سنو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اب آپ بتائیے اس دین پر اگر کوئی عمل کرنے لگے تو کس قدر نیکیاں انسان اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن جب اسلامی تعلیمات نہ ہو، معلوم نہیں ہے، نہ دعا یاد ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو سکھاتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے
آپ جانتے ہیں کہ انسان ساری زندگی کپڑا استعمال کیا لیکن اتنی بڑی فضیلت سے ہمیشہ وہ محروم رہا. تو کھانے کے وقت ایک دعا ہمارے ہاں کھانے میں پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا. یہ حدیث ضعیف ہے. وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اب کوشش کریں اس کو یاد کر کے پڑھنے کی. ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. یہ کھانے کی بھی اور پہننے کی. کھانے کی دعا تو مسجد آئے گی آگے انشاءاللہ. یہاں مین مقصد کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، راوی نقل کرتے ہیں، بات اصل یہاں مقصد ہے کپڑا پہننے کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے. تو ہمارے سامنے دو دعائیں ہیں، دونوں آپ پڑھ لیں، دونوں یاد کر لیں، دونوں کو یاد دلا دیں. ابھی جو دعا چل رہی تھی جس میں کھانے کا بھی تذکرہ آیا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منا ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ. لیکن یاد رکھیے گا ہمارے بہت سارے ساتھی جب دعا یاد کرتے ہیں تو دعا میں جو فضیلت بیان کی گئی اس کو بھی یاد کر لیتے ہیں. ہمیں پوری نہیں یاد کرنا. کہاں تک یاد کرنا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. بس غفر له ما تقدم من ذنبہ پڑھنے کی ضرورت کیوں؟ وہ دعا نہیں ہے بلکہ دعا پڑھنے والوں کو بشارت سنائی گئی ہے. اس طرح سے جب آپ لباس پہنے تو اس وہاں بھی بہت سارے لوگ دعا جو کرتے ہیں تو دعا میں جو بشارت سنائی گئی ہے، حلت لہو، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں حلت لہو شفاعتی، جس نے اتنے درود پڑھ لیا دعا پڑھ لیا حلت لہو شفا، اس کو دعا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دعا کا حصہ وہ نہیں ہے، ایک بشارت ہوتی ہے. یہاں سے ایک بڑی اہم چیز ہمارے سامنے آ گئی. اگلی حدیث کے بجائے اسی حدیث کے متعلق ایک بات اور بنائے. اس سے پتہ چل گیا کہ شکر گزاری کا کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ جتنی دعائیں آپ نے پڑھا ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور حمد ہی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک کو آپ دیکھیں، قرآن پاک کو دیکھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام یا اور انبیاء شکر گزاری کی جگہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ. سورہ کہف کی ابتدائی آیت کیا ہے؟ جہاں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالی کی حمد، لہ الحمد فی الاولی والآخر. الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. سمجھ گئے نا؟ تو حمد ہی سب سے بڑا اللہ تعالی کا شکر ہے. تو ایسی نعمتوں کے استعمال پر اللہ تعالی کی شکر گزاری بہت ہی ضروری ہے. اور بسا اوقات اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا تحفظ اور بقا جو رکھتے ہیں وہ شکر گزاری پر، اور اللہ رب العالمین نے ناشکری کو کفر قرار دیا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. لوگو تم مجھے یاد کرتے رہو، ہم تمہیں یاد رکھے، واشکروا لی، اور میرا تم شکر ادا کرتے رہو، کبھی ہماری ناشکری نہ کرو. تو ناشکری یہ کتاب و سنت کی روشنی میں شرک قرار دیا گیا ہے، اور بہت بڑا یہ عذاب ہے. لیکن انسان کی عادت کیا ہے؟ ناشکری کی. ان الانسان لربہ لکنود انہ ذلک لشدید. خود اس پر خود گواہ بھی ہے. آپ اگر اندازہ لگانا چاہیں تو کبھی آدمی کپڑا پہنے، نیا سلائے پہنے، اور آپ کھڑے ہو جائیں، جتنے نیا کپڑا پہنے لوگ عید کے دن، بھائی
ماشاءاللہ بڑا اچھا کپڑا ہے، ذرا بتائیں دعا آپ نے کیا پڑھی، کیا خیال ہے؟ تو میرا خیال ہے 98% جو ہے سب یہی کہیں گے نہیں ہم نے دعا نہیں پڑھی. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہی ہے جو اللہ فرمائے انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ رب کی ناشکری کر رہا ہے. ان الانسان لربہ لقنوط وانہ علی ذلک لشہید. وہ اپنی ناشکری پر خود گواہ ہوتا ہے، اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے نہیں پڑھی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے. کس کا؟ ماں کا. مائیں زیادہ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، کھانے کے بعد، سونے کے بعد، سمجھ گئے نا، وضو کے بعد، سونے کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے. یہ عام مائیں اگر یاد کرانا چاہیں تو بچوں کو بہت زیادہ آسانی سے یاد. کیوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دن بھر ڈیوٹی کیا، تھکا مادہ آیا، گھر میں لیٹ کے سو جاتا ہے، نہیں موقع لگتا، یا بچے اتنے مانوس نہیں رہتے. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی اس کی زیادہ ہے، باپ کی بھی ذمہ داری کہ دعائیں یاد کریں. اور دعاؤں ہی کو اللہ تعالیٰ نے حسن حسین قرار دیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تو ارشاد فرماتے ہیں ان البلاء لینزل، بلائیں نازل ہوتے ہیں، اور بندہ دعا کرتا ہے تو دعائیں بلاؤں کو روک لیتی ہیں، ٹال دیتی ہیں. تو دعاؤں میں کبھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ہر قسم کی دعائیں، کھانے کی، پینے کی، گھر سے میں آنے کی، گھر سے جانے کی، اور ملاقات کرنے کی، ساری دعائیں. آج الحمدللہ بہت ساری کتابیں موجود ہے. مولانا عبدالسلام صاحب نے اسلامی وظائف لکھی، بہت ساری وظائف، 2500 تک دعائیں کہتے ہیں ڈالی ہیں. اسلامی وظائف ذخیر کتاب ہے. اور ابھی حسن المسلم ہے. بہت سارے اہل علم نے کتابیں لکھی. الکلم الطیب ہے علامہ البانی کے تحقیق کے ساتھ، ابن قیم کی کتاب. تو دعاؤں کی یاد کرنے کی کوشش کریں. اور آج تو ماشاءاللہ ہندی میں، ایک زمانہ تک نہیں، آج تو ہندی میں، اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. ترجمہ بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن کم سے کم دعائیں یاد رکھیں اور پڑھیں تو سمجھیے احساس ہو کہ ہاں ہم کیا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. کچھ سوال ہے کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو آپ کے بجائے تو سے کیوں پکارتا ہے؟ اللہ اکبر. تو سے کیوں پکارتا ہے؟ یہ کوئی پکارنا نہیں ہے، کوئی بھی ادبی نہیں. ایک ہوتا ہے توہین کے طور پر، کبھی ہوتا ہے الفت اور محبت کے طور پر. سمجھ گئے نا؟ الفت. اور آج اردو کے اندر بہت سارے علاقے ابھی ہندوستان میں موجود ہے کہ جہاں باپ اور ماں کو بھی تو ہی کہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اسی لیے سب سے زیادہ زبان کے ادیب لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں علامہ اقبال وغیرہ جتنے ہیں، سب بہت سارے لوگ، فارسی شاعر کہتا ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اے نبی ہم کتنی آپ کی تعریف کریں، یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کے بعد آپ ہی سب کے. تو آپ ادب اور احترام ضرور ہے، لیکن آپ جو ہے الفت و محبت کا تقاضا نہیں. کبھی آپ اپنے بڑے کو آپ بھی کہتے ہیں لیکن دل میں الفت نہیں، بلکہ موقع پائیں تو سب کچھ کرتے. لیکن یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یا کہیں پیارے نبی کے لیے استعمال کوئی مسلمان کرتا ہے تو بے ادبی نعوذ باللہ کفر ہوتی ہے. یہ الفت اور محبت اور قربت کا ایک لفظ ہے، اس لیے استعمال ہوتا ہے. کیا رسم کی طرح کنگھی کرنا اور ان کو جو کھانا پسند تھا وہ کھانا کھانا سنت کو میں سمجھا جائے گا اور اس کے لیے اس کو اجر ملے گا؟ کھانے کی ایک الگ چیز ہے، کھانے کی الگ چیز ہے، لیکن کنگھی کرنا یہ اسلامی آداب میں سے ہے. سمجھ گئے نا؟ کنگھی کرنا، یہ بال وغیرہ رکھنا، یہ نبی کی سنت میں سے ہے، طریقہ ہے، عادات میں سے نہیں ہے. ہمیں اس کی، اسی لیے اسلام نے بال کیسے ہونا چاہیے، مونچھ کیسی ہونی چاہیے، داڑھی کیسی ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو کیا کیا ہے وہ
ایک مقرر کیا، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے بالوں کی کیفیت جیسے کہ پیچھے گزر چکی ہے، سب ہو چکا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن ایک ہے عادت، دوسرا کیا پوچھے؟ کھانا. ہاں پسند تھا، ہم اس کو سنت نہیں کہیں گے، سنت نہیں کہیں گے کہ ہاں اس کا کھانا سنت ہے. کیوں؟ ان کا تعلق عادات میں سے ہے. حدیث کے اندر آتا ہے مدنی زندگی میں گوہ کا شکار کیا ایک صاحب نے، اور گوہ کا بہترین سالن گوشت بنایا، نبی علیہ السلام کو دعوت دیا، اور دعوت دینے کے بعد آئے، تشریف لائے. جب کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ نے پوچھا کیا کچھ شک ہوا، یا کسی نے بتایا کہ گوہ ہے غب؟ تو اللہ رسول نے اپنا ہاتھ کھینچ لیے، نہیں تم لوگ کھاؤ، میں نہیں کھاتا. اللہ رسول حرام ہے تو غلط ہے تو ہم لوگ بھی نہیں کھائیں گے. اور نہیں، ناجائز نہیں، حلال ہے. لیکن ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں اس کھایا نہیں جاتا تھا، اس لیے ہماری عادت نہیں ہے. اونٹ کے حلال ہونے میں کس کو شک ہوتا ہے؟ کس مسلمان کے؟ کس مسلمان کے؟ لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ اونٹ کا گوشت عادت نہیں ہے، دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو جو کھانا پسند تھا اس کو سنت نہیں کہیں گے. لیکن اگر آپ نبی کی الفت اور محبت میں اس کو استعمال کریں گے تو یہ حب رسول کا ایک شکل ہوگی، حب رسول کی ایک علامت ہوگی. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدو بڑے شوق سے کھاتے ہوئے حضرت انس نے دیکھ لیا، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اتنے دلچسپی، اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ کدو کھا رہے ہیں، تو میں نے بھی کھانا شروع کر دیا. اب دنیا کی کوئی غذا کدو سے زیادہ ہمیں اچھی ہی نہیں، کوئی سبزی اچھی ہی نہیں لگتی. یہ دونوں حدیثیں ہیں. کسی بات میں پہلے صحابہ نے بٹن کھولے ہوئے تھے جی ہاں، تو بٹن، لیکن ایک صحابی نے محبت میں، لیکن وہی چیز ابو بکر و عمر سے زیادہ محبت کرنے والا کون تھا؟ کبھی بٹن نہیں کھولا. تو ایک ہے عادات اور ایک کیا ہے؟ دین تعلق. جی کیا جو ہے نئے کپڑوں کو پہننے سے پہلے 3 بار جھاڑنا ایسا کچھ سنت ہے؟ جھاڑنا سنت نہیں ہے. کپڑا انسان عادتاً، ہاں سمجھ گئے نا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم بستر پر سوتے ہو، سو کر کے چہنی چلے گئے، سمجھ گئے نا، وہ چلے گئے تو آؤ تو اس کو جھاڑ لو. کیوں؟ فطری طور پر ہو سکتا ہے کہیں چیونٹی آ گئی ہو، کہیں کھٹمل آ کر کے بیٹھا رہ گیا ہو، کوئی اور چیز ایسی آ جائے، آپ لیٹ جائیں، آپ کو نقصان پہنچ جائے. ہمارے اور آپ کے ہاں کپڑے عام طور پر اسی میں کہاں لٹکائے جاتے ہیں؟ دیوار میں لٹکائے جاتے ہیں. سمجھتے ہمارے اور آپ کے ہاں چھپکلی، بہت سارے کیڑے موڑے مکوڑے ہے نا، مکڑی سب آتے تھے. آپ نے ڈال دیا ہے، سمجھ گئے نا، ٹانک دیا ہے. اب ہو سکتا ہے اندر کہیں آ کر کے کچھ، ہاں. اب ریاض کا واقعہ ہے، وہ ایسے ہی قمیض کیا کی، وہ پاکستانی بھائی تھے، پہنے ٹانک دی، اور داڑھی ان کی خوب گھنی تھی، بہت بڑی، اور بڑے بعد لوگوں کے بال بڑے بھی کڑے بہت ہوتے ہیں، دیکھیں آپ بالکل اکڑے ہوئے، داڑھی بھی خوب بڑی اور بڑے کڑے بال تھے. انہوں نے کیا کیا، قمیص سے ٹانک دیا تھا اور اندر چھپکلی تھی. جب انہوں نے پہنا اور جیسے اوپر ڈالے چھپکلی داڑھی میں، اب اس کو تو پھینک دیا، چھپکلی اتنے کڑے بال اتنے گھنے تھے کہ اندر گئے، اس میں پھنس گئی وہ. اب بیچارے پریشان، ادھر بھاگ ادھر کھا، تو دیکھو کتنی بڑی چیز ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں میں آداب سکھلایا. مثال کے طور پر تو اس سے کہا جاتا ہے جھاڑ لینا چاہیے. کیوں؟ ہماری اور آپ کے ہاں اس طرح سے ٹگے رہتے، اس میں کچھ بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جیسے لوٹا آتا ہے، یہ ہے گلاس ہے، گلاس میں پانی رکھا ہے، منہ میں لگاؤ پی ڈالو، کوئی بات نہیں.
لیکن اللہ کے رسول فرماتے ٹوٹی والا جو آتا ہے ہو سکتا ہے کہ پانی پینے لگو ایسے ٹوٹی سے، اللہ کے رسول اس بند سے نہ پیو، ادھر سے پیو، اور اگر ادھر سے پینا تو اچھی طرح سے چیک کر لو کہیں کوئی چیز تو اس میں نہیں۔ کتنی بڑی حکمت اللہ کے رسول کی۔ گلاس کو بات نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے نظر آ گیا ایک معمولی سے تن کا آگت، لیکن لوٹا جو اپنے یہاں آتا ہے یا کیتلی رکھی ہوئی ہے کیسے بھی کریں گے، لیکن کیتلی میں جہاں سے پانی نکلتا ہے دیکھیں کچھ نہ کچھ سوراخ ضرور ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے چھوڑ چلے جائیں۔ تو آپ کو کیتلی والا پانی ہے یا اس میں پانی گرم کرنا ہے یا اس سے، تو بہتر ہے کہ اس کو کیا کریں، ڈھکنا دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے اسی ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کر لو تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو ایسی حالت میں کپڑا ہے۔ ایک صاحب نے جوتا پہنا، ہونا چاہیے کہ جوتا جھاڑ لو، کیوں؟ جوتا اندر کیا ہے، ایک صاحب جوتا پہنے اور پہلے سے بچھو تھا اندر، جیسے جوتا پہنے بچھو نے ڈنک مارا۔ اسی لیے ایسے موقع کے لیے احتیاطی تدبیر شرعن کچھ چیزوں کی طرف اللہ رسول نے اشارہ کیا۔ اگر جوتا آپ جھاڑ لیں تاکہ اندر کوئی موذی جانور ہے تو وہ گر جائے، سمجھئے نا، اس حساب سے کپڑا جھاڑ لینا چاہیے۔ اگلا سوال، مردوں کے لیے جو ہے لال رنگ اور زرد رنگ جو ہے وہ حرام کہتے ہیں، اس میں ایسا کہتے ہیں کہ اگر لال کرتا وائٹ پاجامے کے ساتھ پہنے جائے تو ٹھیک ہے، اگر لال کرتا اور لال پاجامہ رہے ہاں تو جو ہے وہ جو ہے انشاءاللہ اگلی حدیث اسی میں آ رہی ہے، اگلی حدیث اگلا درس انشاءاللہ اسی پر ہے۔ لال کپڑا کتنا ہونا چاہیے، شرٹ ہے لال ہے اور شلوار پینٹ وہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے میں۔ ایک سوال ہے، وہ معذرت کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے ٹاپکس مراد نہیں ہے، پر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کہہ رہے کیا یہ صحیح ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے رسول اللہ سے جو ہے 15 سال عمر میں پڑھی تھی؟ ایک اسپیکر نے کہا کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بھائی اسپیکر نے کہا، کسی عالم تو نہیں نے کہا، سمجھے نا، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت حضرت خدیجہ 40 سال کی تھیں اور اللہ کے رسول کتنے تھے، 25 سال کے، سب کا اتفاق ہے جی۔ کیا چیز؟ دعا کی کتابیں، اسلامی وظائف، پیارے نبی کی پیاری دعائیں، کتاب الدعاء، حسن المسلم، کم سے کم حسن المسلم لے لیں، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اس کا ترجمہ عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، حسن المسلم لے لیں، سب بہت آسان ہے۔ الکلم الطیب ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، علامہ البانی کے تحقیق کے ساتھ۔ سوال جو آپ جواب دے رہے ہیں، جو رسول کو جو کپڑا پسند تھا وہ کپڑا پہنے تو وہ بھی سنت میں شمار ہوا؟ نہیں، شعار کے طور پر اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ضرور نہیں ہے، عادت کی بات ہے، سمجھے، عادت کی بات ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔